اپنے دامن میں دردناک کہانی لیے ہوئے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے دل، دماغ، سوچیں اس مٹی اور خاک رحمت کو تصور میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جہاں دین کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں عظیمتوں کی جو انوکھی داستان حضرت امام پاک نے رقم کی ہے، وہ تاریخ کی ایک ایسی مثال ہے جو کبھی بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ بڑے دردناک قتل بھی دنیا پہ ہوئے، خاندانوں کے خاندان مٹا دیے گئے، بڑی بڑی جنگیں بپا ہوئیں جن میں لاکھوں نہیں کروڑوں انسان لقمہ اجل بنے، لیکن جو پذیرائی، جو شہرت دوام، جو عزت اور جو مرتبہ و مقام قیامت تک آنے والی انسانیت کے دلوں میں اس شہادت کے لیے رکھ دیا گیا، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہوا۔ خاندان نبوت نے کس طرح قربانی پیش کر کے حق اور باطل کی راہوں کو اجالا اور دنیا کے سامنے اس نصب العین کو رکھا کہ حق کے چاہنے والے حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی ہر متاع قربان کر دیتے ہیں۔ سرخروئی کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے اور وہ مٹ کر انمٹ ہو جاتے ہیں، ان کے نقوش کبھی بھی دھندلے نہیں ہوتے۔ صدیاں گزرنے کے بعد کربلا کا درد تازہ ہے، وہ بہا ہوا خون اسی طرح سرخ ہے، کربلا کی یادیں دلوں کو اسی طرح تڑپاتی ہیں۔ حق اور باطل کے معرکے میں صف آرا ہونے والے دونوں لشکر آج بھی تصور میں اسی طرح گھوم رہے ہیں، اور آج صرف دل ہی نہیں، روحیں ہی نہیں، زبانیں ہی نہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیدتوں کا سلام پیش کرتا ہے۔ محبتوں کا جو منظرنامہ اور قربانی کی جو انوکھی داستاں وہاں رقم ہوئی، اس کے نقوش کبھی بھی دھندلے نہیں ہوں گے۔ آج 10 محرم الحرام کو پوری دنیا پر شہداء کی یاد، ان کے ذکر کی پھیلی ہوئی مہک اور ان کے تذکار کی خوشبو مشام ہستی معطر کر رہی ہے۔ عظیمت، حوصلہ، جرأت، درد مندی، استقامت، صبر و ثبات، تسلیم و رضا، کیا کیا پھول نہیں کھلے اس ویرانے میں، اور اس کی سدا بہار مشک اور خوشبو آج بھی اسی طرح دلوں کی کھیتیوں کو شاداب کیے ہوئے ہے، اور قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا جھنڈا یوں ہی اونچا رہے گا، اور اصل تو شان دیکھنے والی تب ہوگی جب حضرت امام حسین کی سواری حشر کے میدان میں آئے گی۔ میں اور آپ عقیدتوں کے پرچم تھامے امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں۔ اللہ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کربلا کا منظر
اور وہاں کا ماحول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، کسی نے کیا خوب کہا، جلتے تھے ہونٹ پیاس سے، دریا تھا سامنے، جلتے تھے ہونٹ پیاس سے، دریا تھا سامنے، لیکن وقار تشنگی ٹھہرا تھا سامنے، لیکن وقار تشنگی ٹھہرا تھا سامنے، خیموں میں آگ، ریت پہ لاشیں پڑے ہوئے، خیموں میں آگ، ریت پہ لاشیں پڑے ہوئے، ڈلتی تھی دھوپ، شام تھی، صحرا تھا سامنے، تنہا ہو جیسے کوئی دیا آندھیوں کے بیچ، تنہا ہو جیسے کوئی دیا آندھیوں کے بیچ، ایسے وہ اس ہجوم کے آیا تھا سامنے، ایسے وہ اس ہجوم کے آیا تھا سامنے، دستے یزید میں نہ دیا ہاتھ ایک بار، دستے یزید میں نہ دیا ہاتھ ایک بار، ورنہ ہر ایک غم کا مداوا تھا سامنے، ایک پل میں روشنی کے معانی بدل گئے، ایک پل میں روشنی کے معانی بدل گئے، اس نے عجب چراغ سا رکھا تھا سامنے، اس نے عجب چراغ سا رکھا تھا سامنے، حاضر تھے وہاں سلام کو تارے بھی اشک بھی، حاضر تھے وہاں سلام کو تارے بھی اشک بھی، مقتل حسین ابن علی کا تھا سامنے۔ عقیدتوں کے جو چراغ آج ہمارے سینوں میں جل رہے ہیں اور ہماری آنکھیں ان کی بارگاہ میں محبتوں کا جو خراج پیش کر رہی ہیں، اور پوری دنیا ان کو سلام پیش کر رہی ہے کہ اے حسین ابن علی، اگر تم نے دین کے لیے یہ قربانی پیش کی تو آج صدیاں گزرنے کے بعد تمہارے نام کے جھنڈے جھول رہے ہیں۔ یزید اپنی تمام تر توانائیوں کے باوصف نشانی عبرت بن گیا اور اس کا نام سوائے دشنام کے باقی نہ رہا، لیکن حسین ابن علی کی عزت اور شان و شوکت، سلطنت اور حکومت آج بھی دلوں پہ موجود ہے۔ وہ حسین ابن علی جو حضور کی گود کا پالا ہوا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنا بیٹا قرار دیا، اپنا فرزند بنایا اور اپنا لعاب ان کے منہ میں رکھا اور ان کی تربیت خود بنفس نفیس فرمائی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں ہوتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پشت پہ بیٹھ جاتے، میرے اور آپ کے آقا و مولا سجدے کو طول دے دیتے کہ حسین ابن علی کہیں گر نہ جائیں۔ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا اس بات کا التزام کر رہے ہیں کہ حسین کہیں میری پشت سے گر نہ جائے، پھر اس کی لاج حسین ابن علی نے رکھی، کہا کہ حضور آپ نے سجدے کو طول دیا کہ کہیں حسین گر نہ جائے، یہ حسین پھر سجدے میں سر کٹائے گا کہیں دین گر نہ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح نازوں سے پالا، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سنن ترمذی کی ایک روایت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی جس کے لیے حضور کی دہلیز پہ آیا، اپنی حاجتیں لے کر کے، اپنی ضرورتیں لے کر یہ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور اس چوکھٹ سے ان کی حاجتیں پوری ہوا کرتی تھی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں ایک ایسا ہی دن تھا، خیر جب میں آیا تو چونکہ رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، تو میں نے حضور سے جب عرض کی تو آقا کریم تشریف لائے، تو حضور نے ایسے ہی اپنے بدن پہ چادر لپیٹی تھی، میں نے حاجت کہی تو میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چادر اوڑھی تھی اطراف میں ابھار تھے، لگتا تھا جیسے کوئی اندر ہو، تو مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ تو آقا کریم نے بتلانے کی بجائے فکشفہ، چادر کو ہی کھول دیا، تو کہتے میں نے خود دیکھا فیض الحسن والحسین علی ورقہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے تھے،
کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ حضور علیہ السلام نے ان کی محبت کا درس دیا، ان کی محبت سکھائی، دلوں میں راسخ کرنے کا اہتمام کیا کہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت جاگزیں ہو جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ماں کی اجازت سے آیا تھا، اور ماں سے ایک شرط طے پائی تھی کہ حضور کی خدمت میں جب جاؤ گے تو اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ تو یہ آرزو لیے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، نماز مغرب کا وقت تھا، تو جو ہی سلام پھرا تو میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ میں اپنا مقصد عرض کروں کہ حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نوافل میں مشغول ہو گئے اور میں آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر پایا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں یہ تمنا مچلتی رہی کہ 2 لمحے مل جائیں اور جو میں نے وعدہ ماں سے کیا تھا اس کو پورا کر سکوں اور حضور سے عرض کر سکوں کہ حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ خیر عشاء کا وقت ہوا، نماز عشاء کے لیے اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، نماز عشاء پڑھائی، سلام پھرا تو یہ امنگ پھر اور جوش و جذبے کے ساتھ جاگی، اور حضور عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے تو یہ کھٹکا بھی تھا کہ کہیں میرا کام رہ نہ جائے۔ خیر میں اسی سوچ میں تھا کہ حضور نے قدم اٹھائے اور حجرہ عائشہ کی جانب چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا تو بس میری رفتار کچھ تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے رخ پھیرے فرمایا من ھذا، یہ میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، تو کہیں حذیفہ تو نہیں؟ قلت نعم، میرا دل دھڑک رہا تھا تو میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب جو حاجت تھی، جو آرزو تھی، جو تمنا تھی، وہ حضور علیہ السلام نے پوری کر دی۔ یہاں تو جنبش لب کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے، کیا کام ہے؟ تو جو کام تھا وہ تو ہو گیا، اب عرض کیا کرتے؟ تو یہ خاموش اور ساکت کھڑے ہیں، تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، میرے پاس ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، اور آج اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، پوری کائنات کا کلیجہ دھڑک رہا ہے کہ حضور کو سلام کرے، حضور کی چوکھٹ پہ سلامی نصیب ہو جائے، تو یہ زندگی کی معراج ہے، یہ کل کائنات ہے کہ وہاں اگر سلام کا جواب مل گیا، کسی نے حضور کی بارگاہ میں سلام کہا اور ادھر سے جواب آیا کہ تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، تو پھر بخشش کی ضمانت اور مغفرت کی سند ہاتھ آ گئی۔ حضور کی عادت کریمہ یہ تھی جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کو دستک دیتے اور السلام علیکم کہتے، اگر جواب آتا تو ٹھیک، نہیں تو دوسری مرتبہ السلام علیکم ارشاد کرتے، دستک دیتے، جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ، اور اگر پھر بھی جواب نہیں آیا تو پھر حضور واپس تشریف لے جاتے۔ تو ایک صحابی کے دروازے پہ دستک دی اور السلام علیکم کہا، دروازے کے سوراخوں سے اس نے دیکھا کہ حضور ہیں۔ اللہ اکبر، حضور تو جن گلیوں سے گزرتے تھے خوشبو آتی تھی، تو دروازوں کے سوراخوں سے چھن چھن کے روشنی اندر نہیں گئی ہوگی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضور ہیں، اور حضور کے لہجے کا جمال بھی مسحور کر دیتا ہے، اور حضور کے مبارک بدن نور کی خوشبو بھی مشام ہستی کو معطر کر دیتی ہے، تو وہ اس حالت میں جواب تو دیتے ہیں لیکن دل ہی دل میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور دروازہ نہیں کھولتے۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے پھر دل ہی دل میں وعلیکم السلام کہا۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو
تو انہوں نے پھر دل ہی دل میں جواب دیا. تو حضور واپس مڑے تو جلدی سے دروازہ کھولا اور عرض گزار ہوئے, بندہ نواز میرے بخت جاگ گئے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے. مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی, مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی, گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے. جب میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے, جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے, کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے. تو کہا حضور میرے تو بخت جگے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے. وہ آئے ہمارے گھر, خدا کی قسمت, خدا کی قدرت. کبھی ہم اپنے کو, کبھی ہم ان کو, کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. تو کہا حضور یہ تو بخت سور گئے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے. تو کہا میں 3 مرتبہ سلام دیا اور دستک دی, اور یہی میرا معمول ہے. اب تو میں واپس جانے لگا تھا. عرض کی حضور میں نے 3 بار سنا اور میں نے جواب بھی دیا, لیکن میں قصدن ہولے ہولے بولتا رہا. میری آرزو یہ تھی کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں. السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو, السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو. کائنات کا کلیجہ دھڑکتا ہے کہ حضور ہمیں سلام کہہ دیں. وہ شاید وزن اس کا کیسا ہے, کوئی شاعر ہو تو مجھے معاف کر دے, لیکن کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام کہنے سے جواب ملتا ہے. تو اگر وہاں سے جواب میسر آ گیا, وعلیکم السلام کا مجدہ جاں فضا مل گیا کہ تیرے اوپر سلامتی ہو, اللہ اکبر, تو پھر کس طرح وہ رحمت اور بخشش و مغفرت و غفران کی ضمانت نہیں ہوگی. تو کائنات اس بات کی آرزو رکھتی, اور یہ صرف انسانوں میں آرزو نہیں ہے, یہ تو پتھروں کے کلیجے میں بھی آرزو رکھی گئی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نصیب ہو. یہ تو احد پہاڑ کا کلیجہ بھی دھڑکتا ہے حضور کے لیے. یار ان کا عشق تو استن حنانہ کے کلیجے میں بھی موجود ہے, ان کی محبت تو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر رکھی ہے. اقبال نے کہا تھا شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق, روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق, دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی, نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی. کائنات کا کلیجہ محمد عربی کے لیے دھڑک رہا ہے. کیا احد پہاڑ جھوم نہیں اٹھا تھا حضور کے آنے سے؟ جب حضور کے قدم آئے احد پہاڑ کی چھاتی پہ تو وہ جھوم اٹھا, اور میرے حضور علیہ السلام نے کہا احد ٹھہر جا, تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اللہ اکبر. اور درد اور محبت کی وہ کہانی کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ جب حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے, خطبہ ارشاد کرنے لگے, تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی. رونے والا اس درد سے روتا تھا کہ سینوں میں کلیجے پھٹ نہ جائیں. یوں درد کی کیفیت پیدا ہو گئی. کناکت الخلوج, روایت میں آتا ہے جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ اپنے بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں چیختی ہے, رونے والا اس درد سے روتا تھا. اللہ اکبر. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں, رونے والا دکھائی نہیں دیتا, لیکن درد کی کیفیت ہے کہ ہر شخص نڈھال ہو رہا ہے, اس کے دل سوز نالے کلیجے چیر رہے ہیں. حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر, یہاں تک کہ حضور منبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے اور ایک سمت چلے. کھجور کا خشک تنا پڑا تھا. آج پہلے دن منبر بنا اور حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. پہلے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کہا کرتے تھے, آج اس کو محرومی ہوئی تو حضور کی جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر پایا اور بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اس کو باہوں میں لے لیا. اللہ اکبر. اور اس پر دست شفقت پھیرتے ہیں, حتیٰ کہ اس کی چیخیں ہچکیوں میں تبدیل ہونے لگیں, اس کی گھگھی بند گئی. پھر حضور نے اپنی آغوش میں سمیٹا, آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں اور پھر اس کی آواز ختم ہوئی. پھر دوبارہ منبر پہ تشریف لائے. صحابہ سراپائے حیرت تھے, استفہام سوال ان کی آنکھوں میں چمک رہے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہوا, کبھی خشک تنے بھی روئے ہیں. اب جو ہی حضور آئے اور حضور نے دیکھا کہ صحابہ محو حیرت ہیں اور
ان کی آنکھوں میں سوال چمک رہے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا لو لم افعل ھکذا لحن الی یوم القیامہ، فرمایا میرے صحابہ سنو، اگر میں ممبر سے نیچے اتر کے اپنے والے میدان میں آپ موجود ہوئے تھے، لیکن باقی ادیان، باقی تہذیبیں، باقی ملل، باقی قومیں، ان کی شکل اس لیے تبدیل ہو گئی کہ اس شکل کو بچانے والا کوئی حسین وہاں نہیں تھا، اور یہاں اس دین کی اصل صورت اور شکل اس لیے موجود رہی کہ اس دین کو بچانے والا حسین ابن علی موجود تھا۔ اللہ اکبر، یہ حسین ابن علی کا کام تھا۔ مسٹر گوکھلے نے کہا تھا کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ کھڑے ہوتے تو اسلام یا تو مٹ ہی جاتا، اور اگر موجود رہتا تو اس کی وہ شکل نہ ہوتی جو محمد بن عبداللہ لے کر آئے تھے، اس کی شکل وہ ہوتی جو یزید پیش کر کے جاتا۔ لیکن حسین ابن علی کی قربانی، ان کی نہضت کی وجہ سے، ان کے قیام کی وجہ سے، ان کے کھڑا ہو جانے کی وجہ سے 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہی اسلام ہے جو آمنہ کا لال دے کے گیا تھا۔ یہ حسین ابن علی کا کام ہے جو حسین نے کیا۔ باقی ملتیں، اقوام، قومیں، تہذیبیں، تمدن آج اپنی صورت میں موجود نہیں، ان کو ڈھونڈنے نکلے تو ان کے نشانات بھی نہیں ملتے ہیں، ان کی اصل زبانیں بھی مٹ گئی ہیں، لیکن اسلام اپنی اصل شناخت کے ساتھ، اصل پہچان کے ساتھ، تو یہ کام حسین ابن علی نے کیا، سرخ نشان لگا دیا۔ یہ دائرہ ہے، اس دائرے کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، اور تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ اس چمن کی بنیادوں میں خون حسین ہے، اس لیے اس کے گلاب کبھی بھی بے رنگ نہیں ہو سکتے۔ یہاں اصغر کا خون گرا ہے، ان گلابوں سے کبھی خوشبو ماند نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنیادوں کے اندر، اس کی جو ہے وہ تہوں کے اندر شہدائے کربلا کا خون ہے، اس لیے اس کی زینت، اس کی رونق، اس کی آب و تاب کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اپنا خون دے کے حضرت امام حسین نے اس چمن کو اس کی آبیاری کی، تو باقی ملتیں اور قومیں مٹ گئیں اور ان کا نام بھی باقی نہ رہا۔ اس لیے حضور نے ناز کیا حسین پر، کہا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ مجھ سے ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، میری نسل ہے، میرا نسب ہے، میں حسین سے ہوں، قیامت تک میرے دین کا جھنڈا جھولتا رہے گا۔ تو اس کی بنیادوں میں لہو حسین ابن علی کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نہضت کی، جو نشأت اور جو قیام فرمایا، اور جبر کے سامنے، ظلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ایک بات کہی تھی جب بیعت کا آپ سے مطالبہ کیا گیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ آپ کا جملہ تاریخ ساز ہے، بڑے لوگوں کا کلام بھی گردن کٹ جائے، بازو کٹ جائے، خاندان لٹ جائے۔ یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے مثل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ضابطہ دیا، یہ ایک دستور عمل دیا، یہ ایک قانون دیا، قیامت تک آنے والی روشن راہ دی، لوگوں کو بتایا کہ حسینی کردار کے حامل کبھی بھی یزید سے سنتے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر جان ہی نہیں ہوگی، لوگ کہتے ہیں جائیداد چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، نظریات پر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ جب جان نہیں ہے تو پھر باقی کیا؟ جان ہے تو جہان ہے۔ اس فلسفے کو حسین ابن علی نے بدل کے رکھ دیا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ حسین نے بتایا جان نہیں ہے پھر بھی پوری کائنات تیری ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہوا؟ جان ہے تو جہان ہے، یہ فلسفہ تبدیل کر دیا۔ جان ہے تو جہان ہے، کہا نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر لٹ گئے تو
پھر سب کچھ برباد ہوگا. حسین نے یہ فلسفہ دیا لٹ کے ہی تو آباد ہوا جاتا ہے. قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی. یہ فلسفہ حسین ابن علی نے دیا ہے. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے. سب کچھ کٹا کے بھی سرخرو ہوا جا سکتا ہے. یہ فلسفہ حسین ابن علی نے بتلایا. یزید سب کچھ بچا کے بھی نہ بچ سکا. حسین سب کچھ کٹا کے بھی زندہ و جاوید رہا. یہ فلسفہ دیا. جان ہے اور جہان ہے اس فلسفے کو مسترد کر دیا. سب کچھ کٹ جائے, سر نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے, خاندان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں اور گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندی جائیں, کفن بھی کھینچ لیے جائیں, خیموں کو بھی آگ لگا دی جائے, لیکن سر شہیداں پھر بھی نیزوں پہ بلند ہی رہے گا, اونچا ہی رہے گا. یہ فلسفہ حسین ابن علی نے دیا. یہ سر جھکنے کے لیے نہیں ہے, یہ سر اوپر بلند ہونے کے لیے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں, لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں, ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ سر بچ جائے. حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا. آپ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا. زندگی میں اپنا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں نہیں دیا, اب تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا, لیکن پاؤں تلے ہاتھ رون دیے گئے, پاؤں تلے بدن رون دیا گیا, ہڈیاں چور چور ہو گئیں, لیکن حسین کا ہاتھ نہیں پہنچا. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حسین کا کٹا ہوا سر تو پہنچ سکتا ہے, یہ ہاتھ کٹ کے بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے. یہ حسین ابن علی کی سر بلندی, یہ ان کی عزت. تو لوگ گھر بچا کر کے اپنی دانائی کی کہانی سناتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے, لیکن حسین نے یہ فلسفہ دیا کہ گھر لٹا کر کے بھی گھر بچایا جا سکتا ہے. زندگی کا یہ انوکھا اسلوب اور زندگی کے یہ رنگ دنیا نے سیکھنے ہوں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے جائیں. لٹ کر بھی آباد ہونے کی کہانی حسین ابن علی کی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان, تو کم از کم دل سے برا جانے. اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا مرتبہ تھا. جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں کیوں گئے, میں انہیں کہتا ہوں امام حسین حضور کی گود کے پالے ہوئے تھے, کمزور ایمان والے نہیں تھے کہ دل میں ہی کڑتے رہتے اور ظلم کو اور جبر کو اور زیادتی کو اور ناانصافی کو ہاتھ اور زبان سے نہ روکتے. حضرت امام حسین کے خطبے دیکھ لیجئے, قدم قدم پہ خطبے دیے, اور آپ نے کہا کہ میں کیوں یزید کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں, اس کے خلاف کیوں کھڑا ہو رہا ہوں. محمد بن حنفیہ کے نام جو آپ نے وصیت نامہ لکھا, تاریخ پڑھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطبے کے اندر کیا لکھا. آپ نے فرمایا انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہا اور نہ ہی میں اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں. میرے مطمع نظر میں, میرے اہداف میں, میری خواہشات کے کسی گوشے میں یہ موجود نہیں ہے کہ میں تخت و تاج حاصل کر لوں گا. تخت و تاج کا حصول اگر امام پاک کا مقصود ہوتا تو پھر مکے سے ہی کیوں جاتے, مدینے سے ہی کیوں جاتے. 8 ذی الحج کو یہاں سے جا رہے ہیں اور لوگ منا کی جانب جا رہے ہیں تو خطبہ حج دیتے اور امام وہیں کھڑے ہو جاتے. پھر ترماح بن عدی بن حاتم نے آپ کو راستے میں کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے, 30,000 کا لشکر چند دنوں میں آپ کی پشت پہ کھڑا کر دیں گے. لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, تمہاری پیشکش کا شکریہ, اور آگے بڑھ گئے. تو مقصد یہ نہیں تھا. مدعائش سلطنت بودے, اگر اقبال کہتے ہیں کہ ان کا مقصد سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کو لے کر کے اور خاندان کے افراد کو لے کر اور دودھ پیتے بچوں کو لے کر کے آپ میدان کربلا میں نہ جاتے. مقصد سلطنت کا حصول نہیں تھا. تو حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا
کہ میرا مقصد نہ سیر کرنا ہے، نہ تخت و تاج کا حاصل کرنا ہے، میرا مقصد نہ کوئی اور اس طرح کی خواہش اور آرزو ہے، نہ دل کے کسی گوشے میں، نہ لبوں پہ، اور نہ ہی میرے اہداف میں شامل ہے۔ لیکن میں کیوں جا رہا ہوں؟ سنو حضرت امام کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے دادا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین کو بلایا جائے، حسین جائے نا، وہ کہیں ہم بے امام ہیں اور خط لکھیں اور امام جائے نا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے دادا کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور میرا مقصد کیا ہے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جذبوں سے مالا مال ہو کے میں اس سفر کو اختیار کر رہا ہوں۔ جب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کی شکل بدلی جا رہی ہے، خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے اور ایک نئی صورت دین کو دی جا رہی ہے، اور جو اس سانچے میں ڈھل کے دین نکلے گا وہ محمد عربی کا دین نہیں ہوگا، جو طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک، احد سے لے کر غزوہ حنین تک حضور نے خود اور اپنے اصحاب کو تکلیف میں ڈال کے جو دین دیا، جو امت تشکیل دی، یزید اس سارے نظم کو بدل رہا ہے، تو کیا نبی کا نواسا جس کو حضور نے گود میں پالا ہو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ کہا حسین ایسا نہیں ہونے دے گا، اور اس کی جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی حسین وہ قیمت ادا کرے گا۔ اور پھر اس کی قیمت چھوٹی نہیں تھی جو ادا کرنا پڑی۔ یار ہاتھوں میں 6 ماہ کے بچے زخمی ہوں اور خون بہے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ آپ تواریخ پڑھیں، حضرت علی اصغر کے حلق کے اندر جو تیر مارا گیا تھا، ایک تو 2 شاخہ تھا اور دوسرا وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو تیر چلایا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین کا حوصلہ، آپ کا ثبات، آپ کا استقلال، اپنے موقف پہ، اپنے نظریے پہ ڈٹا رہنا، بیٹوں کی قربانیاں، بھائیوں بھتیجوں جوانوں کی قربانیاں، یہ تھوڑی قیامت تو نہیں تھی۔ اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ پڑے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جائے، لیکن حسین ابن علی نے جس طرح سے عظیمت کی داستان رقم کی، کائنات نے ایسا منظر اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ حسین ابن علی اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ یار کیوں کھڑا نہ ہوتا جس کی تربیت آغوش رسالت میں ہوئی تھی، جس کو فاطمہ تو زہرا نے دودھ پلایا تھا، جو مولا علی کا لخت جگر تھا، جس کو حضور نے اپنا لعاب دیا، اور جو حسین حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، وہ شاہ سوار کربلا میں ڈول سکتا ہے؟ حسین ابن علی نے کربلا زند ہوں امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے ز بستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مان آئے ذبح عظیم آئے پسر، اللہ اکبر۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، مجھے پہچاننا ہے تو کربلا کے اندر دیکھو کہ حسین کون ہے۔ تو حضرت امام حسین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ سر انجام دیا، صبر و استقلال کا جو مظاہرہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یار انسان کے سینے میں رکھا ہوا آخر دل ہی تو ہے، یہ گوشت پوست کا بنا ہوا وجود ہی تو ہے۔ تکلیفیں جب آتی ہیں تو ان کو برداشت کرنا ایک حد تک تو انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے، لیکن جب حد سے تجاوز کرتی ہیں تو اس وقت پھر گوارا نہیں ہو پاتی۔ لیکن جب امتحان گاہ میں کھڑے ہیں حسین ابن علی، تو کیا جوان بیٹے کی لاش اٹھاتے ہوئے حسین کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا ہوگا؟ بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا حسین ابن علی کا؟ اب پردہ داروں کے پردے کا الگ خیال ستا رہا ہے، اور ظالم اتنے شکی ہیں۔ ایک طرف حسین ابن علی کا اگر صبر دیکھتے ہیں کربلا کے اندر، دوسرا ظالموں کی شقاوت بھی دیکھیے کہ آپ کا زیر جامہ بھی اتار لیتے۔ ظالموں کی شقاوت دیکھیے، دودھ پیتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ بھلا 6 ماہ کے بچوں کو بھی کوئی قتل کرتا ہے؟ جنگوں میں کبھی ایسی کہانیاں بھی دیکھنے کو آپ میں ملی ہیں؟ آج کے ظالمانہ دور کے اندر جبکہ جبر اور ظلم روا رکھتی ہیں غالب قومیں کمزور قوموں پر، وہ بھی کہتے ہیں کہ آبادیوں پر بم نہ گرائے جائیں۔ وہ ہے
لیکن حسین ابن علی پھر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور صبر و رضا کے پیکر بنے ہیں. تو یہ ظالموں کا چہرہ بے نقاب ہو رہا. ناجائز حکومت کس طرح اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہے. زیر جامہ بھی اتارتے ہیں, خیموں کو آگ بھی لگاتے ہیں. اور یار لاشیں کٹ کے گرے ہیں اور لاشوں سے سر بھی کاٹ لیے گئے ہیں. اب کوئی کسر باقی رہ گئی تھی کہ لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑائے جا رہے ہیں. یہ تھوڑا ظلم, یہ تھوڑا جبر, یہ تھوڑی زیادتی تو نہیں ہے. ایک طرف جبر کا اور ظلم کا مظاہرہ تھا اور دوسری طرف صبر کا امتحان تھا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ظلم کا امتحان تھا, عہد شکنی کا امتحان تھا. خود خط لکھنے والے آج نیزے تلواریں اور بالے لے کر آ گئے اور ادھر حسین چراغ بجھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو سروکار مجھ سے ہے, آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لیں اور نکل جائیں, وہ تعرض نہیں کریں گے. انہیں میری جان سے غرض ہے اور جب وہ مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے, اس لیے تم اپنی جانیں بچا لو. لیکن سارے کہتے ہیں حسین تمہیں چھوڑ کے تو جائیں کدھر. اللہ اکبر. عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو شمر کہتا ہے کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں, رشتہ داری تھی. لیکن حضرت عباس کہتے ہیں میں تھوکتا ہوں تیرے منہ پر, میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. مجھے بتائیے یہ وفا کائنات میں اگر ظلم اور جبر کی داستانیں یہ رقم ہوئی ہیں اور یزید کا مکروہ اور گندا چہرہ بے نقاب ہوا ہے, تو وفا شیاروں کی وفا کی کہانیاں بھی نکھر کے سامنے آئی ہیں. اگر زمانے میں جابر, ظالم, سرکش, متمرد اس طرح کے ہوتے ہیں تو وفادار بھی حسین کے ساتھیوں جیسے ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ہماری جانیں بھی کٹ جائیں اور 1000 بار بھی نئی جان ملے آپ کی راہوں پہ فدا کر دیں گے. یہ انوکھی داستان تھی, یہ محبت کا ایک نرالا اسلوب تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر ہمارے لیے جو سبق چھوڑے, ایک تو صبر کا سبق تھا. مصیبتیں ہر طرح سے ٹوٹ کے آن گری اور مصائب و آلام, تکالیف, اذیتیں, کیا کیا دکھ نہیں تھے جو کربلا میں اکٹھے ہو کر کے حملہ آور نہیں ہوئے. بھوک پیاس کی شدت, اہل قبیلہ خاندان کے لوگ, بھائی بیٹے بھتیجے, کیا کیا دکھ نہیں تھے. کٹتے ہوئے لاشیں, بکھرے ہوئے اعضائے بدنیاں, بھائیوں کے کٹے ہوئے بازو. لیکن حسین ابن علی نے اللہ اکبر استقامت پہ حرف نہیں آنے دیا, اپنے صبر پہ داغ نہیں لگنے دیا. اور صبر کی من جملہ تعریفوں میں سے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ انسان کے معمولات عبادت قضا نہ ہوں. صبر کی ایک تعریف ہے کہ صابر وہ کہلاتا ہے جس کے معمولات میں فرق نہ آئے. تھوڑی سی تیز آندھی چلے تو ہمارے معمولات میں فرق آ جاتا ہے. بادل گھر کے آ جائیں اور بارش زور سے برسے تو مسجدوں کی رونقیں ماند پڑ جاتی ہیں. یا زندگی معمول سے ہٹ جاتی ہے, خوف کے تھوڑے سے سائے پھیل جائیں. یہ بھی کرونا کا دور گزرا ہے تو تھوڑا سا خوف پیدا ہوا تو معمولات ترک ہو گئے. لیکن میں قربان جاؤں حسین ابن علی کے, ان حالات کے اندر بھی حسین کی نہ تہجد قضا ہوئی ہے نہ سجدہ قضا ہوا. رات عبادت میں گزرتی ہے. دشمن کا خوف ہو تو زبان لرزتی ہے, لفظ بھول جاتے ہیں. کتنی رکعتیں پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی یہ یاد نہیں رہتی. اور بڑے بڑے پہلوانوں کے کلیجے اور دل جو ہیں وہ قابو میں نہیں رہتے. لیکن ادھر اشقیاء نے 3 دن سے پانی بند رکھا ہے, 3 دن کی پیاس منڈلا رہی ہے, لیکن حسین ابن علی ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں. پھر سارا دن میدان کارزار میں 71 لاشیں اٹھائی ہیں. اللہ اکبر. یار 71 تو اینٹ کے روڑے اٹھا کے لائیں, دور جا کر کے اتنے پتھر اٹھا کے لائیں تو بدن شل ہو جاتا ہے. تو ذرا تصور تو کیجئے 71 لاشیں اٹھانے والا کیا گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے قابل بھی رہ جاتا ہے, لیکن پھر دل, روح, قلب, زبان, آنکھیں, جگر, پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کو سلام کیوں نہ کرے. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام,
لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو، یہ ناز ہے ہمارا، یہ ہم جمع ہوئے ناز کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ دل زخمی ہے، کلیجے زخمی ہیں، روحیں گھائل ہیں، کربلا کی یاد تڑپا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سر جھکا نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہمارا امام ہے اس نے قیامت تک اپنے غلاموں کا سر اٹھا دیا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیرے بچوں کو بھی سلام، تیرے علی اصغر کو بھی سلام، تیرے علی اکبر کو بھی سلام، تیرے گھر کے غلاموں کو، تیرے گھر کی باندیوں کو سلام، جو راہیں کربلا کی طرف جاتی ہیں ان راہوں کو سلام۔ حسین تیری سواری کو سلام، حسین تیرے ایک ایک عضو بدن کو سلام، حسین تیرے نام کو سلام، تیرے نانا کو سلام، تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کو سلام۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ حسین ابن علی نے کھڑا کر دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، خود صبر کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کھڑا کر دیا، دنیا کو بتلا دیا کہ جبر ظلم کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور حالات کا رخ یکسر تبدیل ہو گیا، الکوفی لا یوفی، اپنی فطرت سے باز نہیں آئے، انہوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے خط لکھے تھے آج وہ اجنبی بن کے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ جس کو گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے، وہ جس کو گھر بلا کر اجنبی بن جائیں گھر والے، وہ دشت کربلا میں حق پرستی کی سزا کاٹے۔ سواد کریائے غربت میں ہر لہجہ موسم بدلتا ہے، کبھی سائے سے آنچ آئے، کبھی ٹھنڈی ہوا کاٹے۔ یار دشت غربت کے تو سائے بھی دکھ دیتے ہیں، یہاں تو دھوپ تھی، دشت غربت کے تو پھول بھی بھلے نہیں لگتے اور یہاں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، دشت غربت میں کوئی دلداری بھی کرے تو اداسیاں نہیں مٹتی، یہاں تو خط لکھنے والے نیزے لے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی حوصلہ، پھر بھی حسین ابن علی کی جرأت، پھر بھی استقامت، تو روح نہیں دل نہیں رواں پکارتا ہے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، اللہ اکبر، اے شہیدان محبت کے امام، سرخ رو عشق غیور از خون ہو، شوخی این مصرع از مضمون ہو، اللہ اکبر۔ بلکہ اقبال کی قبر پہ بھی میں سلام کروں، اقبال نے حضور امام حسین کی بارگاہ میں جب سلام کیا تو آخری لفظ دیکھیے، وہ پھر ہوا سے مخاطب ہو جاتے، اے صبا، اے صبا، اے پے کے دور افتادگاں، 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 اشک ماں بر خاک پاک او رساں، کہا اے باد صبا، اے دور رہنے والوں کے قاصد بن کے پیغام پہنچانے والی ہوائے، میرے پیغام اور میرے آنسو کبھی تو مدینے لے کے گئی ہے، میرے آنسو تو کبھی کہیں لے کے گئی ہے، آج میرے آنسو اٹھا اور جا کے حسین کی قبر کی پائنتی پہ رکھ دے اور کہ حسین جو کام تو نے کیا ہے وہ تو نے ہی کیا ہے، کائنات والو دنیا پہ حسین ایک ہی ہے، دنیا پہ حسین ایک ہی ہے، جس نے سب کچھ لٹا دیا، نبی کا دین نہیں لٹنے دیا، بچے کٹوا دیے، دین کا شجر نہیں کٹنے دیا، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی
تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، اگر ناز ہے تو پھر کہنا جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے کہا جب آپ کو بتایا گیا کہ سارے دشمن ہو گئے ہیں، گھر بھلا کر گھر والے اجنبی بن گئے ہیں، یہاں تو سائے سے بھی آنچ آئے گی، یہاں تو ٹھنڈی ہوا بھی کاٹے گی، لیکن گرم لو کے تھپیڑے ہیں، دریا کا پانی بند کر دیا گیا، فرات پہ پہرے بٹھا دیے گئے، لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں اس کے باوجود بھی جاؤں گا۔ فرزدق نے کہا تھا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں منظر تھا کہ دل بھی یزید کے ساتھ، تلواریں بھی یزید کے ساتھ، نیزے خنجر بالے، دشمن 22,000 لوگ لے کر کے 72 لوگوں کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ ذرا کائنات کی یہ داستان تو دیکھیے، یوں بھی ہوتا ہے کائنات کے اندر 72 افراد کو پکڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر لے کے، ایک روایت میں 30,000 کا لشکر لے کے آئے تھے۔ انہیں پتا تھا حسین ایک فرد کا نام نہیں، امت کا نام ہے۔ حسین ایک فرد کا نام نہیں، حسین ایک قوم کا نام ہے۔ حسین ایک فرد کا نام نہیں، محمد کے نواسے کا نام ہے۔ وہ تقدیر سے لڑنے آئے تھے، وہ قرآن میں چھید کرنے آئے تھے، وہ کعبے کو گرانے آئے تھے۔ ایک نے نیزا ماریا وچ سینے، دوجے تیراں دا می ورسان لگ پے۔ ایک نے نیزا ماریا وچ سینے، دوجے تیراں دا می ورسان لگ گئے، ول کعبے دے سجدے کرن والے ہتھیں آپ ہی کعبے نو ٹان لگ پے۔ بے وفا بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ نبی کے نواسے کو شہید کرنے آئے ہیں، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے رہے۔ حسین منی سب تو من الاسباط، اللہ اکبر۔ وہ حسین جو نبی کا نواسا ہے، اللہ اکبر۔ آج کیا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جاؤں گا۔ پوچھا پھر کیوں جائیں گے جب یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور آپ نہتے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، 6 ماہ کے بچے بھی ہیں؟ تو کہا اس لیے، سنو یہاں بھی جو جملہ تھا، امام کا جملہ جملوں کا امام ہے، امام کا جملہ جملوں کا امام ہے، امام کا خطبہ خطبوں کا امام ہے۔ حضرت امام علی مقام نے جو لفظ کہے وہ یہ تھی وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے جاتا ہوں کہ قیامت تک جبر ظلم جور زیادتی کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا اس کے سامنے میرا نمونہ تو ہو، اس کے سامنے میرا نمونہ تو ہو۔ یار آج کسی ناانصافی، کسی ظلم، کسی جبر کے خلاف کھڑا ہونے سے پہلے ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا لگے، لیکن جب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا خون حسین سے قیمتی تو نہیں ہے، ہمارے بچے علی اصغر علی اکبر سے قیمتی تو نہیں ہے۔ اگر خیال آئے مال و دولت اور ازواج اور احباب کی تو ہماری بیویاں شہر بانو جیسی تو نہیں ہیں، ام رباب جیسی تو نہیں ہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ جب اس دین کے لیے پیغمبر زادے کا خون بہہ گیا، ہم تو غلام زادے ہیں، تو عزیمت اور جرأت جو سینوں میں پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ خون حسین پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قیامت تک ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، حرارت خون حسین سے لے گا، حرارت خون سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت پسر۔ اللہ امام حسین کے نقوش پاک کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے اور اپنی خاص رحمتیں ہماری زندگی میں نازل کرے۔ وہ چمن جس کی آبیاری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خون دے کر کے کی،
اس چمن کو انشاءاللہ ہم کبھی اجڑنے نہیں دیں گے. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دین کے لیے لگائیں گے. ادارۃ المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے, یہی مشن ہے, یہی فکر ہے. ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری مشت خاک اگر دین کے راہ میں کام آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ میں مر کے بھی اس مٹی اور اس خاک کے لیے کام آ جاؤں تو میرے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے 10 محرم کے یوم مبارک کے موقع پر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ساری زندگی دین کے نام لگا دیں. اپنی نسلوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ حسینی بنیں اور حسینی مشن کے علم بردار بن کے ابھریں اور اپنی زندگی کو راہ دین پہ صرف کر دیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص عنایات سے مالا مال کرے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پورے ادب سے کھڑے ہوں, سلام, اس کے بعد دعا ہو.